حسبنا اللہ و نعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی وضعنا عن الغالین ورفعنا عن المکسرین وجعلنا من شیعۃ امیر المؤمنین۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وناصب شیعتہم ومنکری فضائلہم ومکسری مقامہم من الجن والانس من الاولین والآخرین الی یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ صلوات پڑھو محمد۔ یا علی مدد۔ میری دعا ہے خداوند عالم آپ کو اور مجھے علی علیہ السلام کی ولایت پہ ثابت قدم فرمائے، آپ کا اور میرا خاتمہ علی علیہ السلام کی ولایت پر ہو، قیامت کے دن آپ کا اور میرا حشر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو۔ مجلس کی قبولیت کے واسطے بلند آواز کے ساتھ صلوات۔ ہمارے برادر محترم سلالت سادات الاطیاب جناب سید شجاعت حسین زیدی صاحب ادام اللہ ظلہ شریف، انہوں نے اس مجلس پاک کا اہتمام فرمایا ہے۔ ہماری دعا ہے خداوند عالم ان کو تمام حادثات و صدمات سے محفوظ فرمائے۔ جتنے آپ احباب تشریف لائے ہیں، آپ تمام کے جو جو حاجات ہیں وہ پورے ہوں۔ حاجات کی برابری کے لیے جو باب الحوائج ہے اسی کی مجلس ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب سوائق مورکہ میں ایک چیز لکھی۔ ابن حجر کہتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب قضاء الحوائج ہے، باب قضاء الحوائج ہے، یعنی موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ دروازہ ہے کہ جو جو حاجت ہے وہ پوری کرنے والے۔ یہ باب الحوائج کی مجلس ہے۔ آپ کی حاجتیں انشاءاللہ موسیٰ کاظم علیہ السلام پوری فرمائیں۔ سورہ مبارکہ کہف میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جب کسی سے ہدایت کو سلب کر لیتا ہے، اگر اللہ کسی کو ہدایت نہ دینا چاہے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا،
تو وہ جو بے ہدایت ہو جائے گا، تو جو ہے وہ جو بے ہدایت ہو جائے گا، اس بے ہدایت کے لیے نہ کوئی ولی ہے، نہ اس کا کوئی مرشد ہے۔ پتہ چلا جو ہدایت سے خالی ہے، جاگیے جاگیے، جو ہدایت سے خالی ہے، جس کو ہدایت نہیں ملی، اس کا ولی بھی کوئی نہیں، اس کا مرشد بھی کوئی نہیں۔ اب اگر کوئی ولایت کا انکار کرتا ہے، اگر کوئی ولایت کا انکار کرتا ہے، مرشد کا انکار کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسا گمراہ ہے جس کا نہ کوئی ولی ہے، جس کا نہ کوئی مرشد ہے۔ تو اب جس کا علی ولی ہے وہ ہدایت پر ہے۔ جس کا علی ولی ہے وہ ہدایت پر ہے، اور جس نے علی کو مرشد مانا ہے وہ ہدایت پر ہے۔ جس سردار کی یہ مجلس پاک ہے، ان کی زیارت کے الفاظ ہیں، اشہد انکا، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد انکا امام الہادی، آپ ہدایت کرنے والے امام ہیں، ولی المرشد، آپ میرے ولی بھی ہیں، مرشد بھی ہیں۔ اشہد انک الامام الہادی، اے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ امام ہادی ہیں، ولی المرشد، اور ولی مرشد بھی ہیں۔ اب جس کو بھی ہدایت ملے گی موسیٰ کاظم سے ملے گی، جس کو بھی روشنی ملے گی موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملے گی۔ پھر ولی مرشد رہنمائی کرنے والے، ان کی رہنمائی صرف زمین کے لیے نہیں، موسیٰ بن جعفر کی رہنمائی صرف زمین کے لیے نہیں، ان کا ہادی ہونا صرف اہل زمین کے لیے نہیں، کہ بلکہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کے الفاظ ہے، السلام علیکہ یا حجت اللہ علی خلقہ، اس پر سلام ہو جو اللہ کی مخلوق پر حجت ہے۔ اب جہاں مخلوق ہے یہ حجت ہے۔ حجت کی تعریف کیا یہ ہے، میرے عزیز یہاں آ جاؤ، آگے بہت جگہ ہے، آگے آگے آ جائے، آگے آگے۔ حجت کی تعریف یہ ہے، الحجت قبل الخلق وما الخلق وبعد الخلق، کائنات نہ تھی حجت ہے، کائنات ہے حجت ہے، کائنات نہ رہے گی حجت ہے۔ الحجت قبل الخلق، مخلوق سے پہلے بھی حجت موجود، وما الخلق، مخلوق کے ساتھ حجت موجود، جہاں جہاں مخلوق ہے حجت اللہ موجود ہے۔ خواہ وہ حجت رہنمائی کرے یہاں بیٹھ کر یا وہاں جا کر۔ علامہ طبری نے فرمایا اپنی کتاب میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میرے
ناکا شعلہ کو پلان لگا کے دروازے پر لاؤ۔ ملازم نے استبل سے جہاں حضرت کے رہوار اونٹ وغیرہ ہوتے تھے وہاں سے شعلہ نامی ناکا کو نکالا، اس پر پلان وغیرہ درست کیا، سردار کے دروازے پہ بٹھایا۔ اب انتظار کر رہا ہے کہ چھٹا لال ولایت آئیں گے۔ کچھ دیر ہی گزری تھی، حضرت صادق علیہ السلام نہیں آئے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آئے۔ سردار ناکا پہ تشریف لے گئے، جب بیٹھ گئے اب وہ دل میں سوچ رہا ہے کہ مولا نے کہا تھا میں نے جانا ہے، مولا نے تو کہا تھا میں نے جانا ہے۔ یہ مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ موسیٰ کاظم مسکرا کے اسے دیکھ کے فرماتے ہیں تو جانتا نہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سارے ہی محمد ہیں۔ اولنا جعفر، آخرنا جعفر، وکلنا جعفر۔ ہمارا پہلا بھی صادق ہے، ہمارا آخری بھی صادق ہے۔ یہ کہا، ساتھ ہی جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ناکا کو اشارہ کیا۔ ناکا چند قدم چلی، سرکار کا ملازم کہتا ہے ابھی ناکا چند قدم چلی تھی، اچانک میں نے دیکھا کہ ناکا کے قدم زمین پر نہیں تھے، ناکا کے قدم زمین پر نہیں تھے بلکہ ناکا ہوا میں بلند ہوئی۔ کہتے ہوا میں بلند ہوئی تو میں دیکھ رہا تھا، ہوا سے اور اونچی ہوئی میں دیکھ رہا تھا، پھر ایسا منظر آیا، ایسا مقام آ گیا کہ میرے سامنے ناکا نظر نہیں آئی۔ کہتا میں آسمانوں کو دیکھتا رہا، ناکا کہاں گئی؟ یہ ناکا کہاں گئی؟ کہتا ہے میں آسمانوں کو دیکھتا رہا کہ ناکا کہاں گئی۔ تھوڑی دیر گزری، ناکا پھر آ گئی۔ جب ناکا دوبارہ زمین پر آئی، پسینے سے شرابور ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام اترے۔ میں نے عرض کیا مولا آپ کہاں گئے تھے؟ کہا مولا آپ کہاں گئے تھے؟ جب کہا نا مولا آپ کہاں گئے تھے، حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عمر اس وقت 6 سال ہے۔ مولا موسیٰ کاظم مسکرا کے فرماتے ہیں جس کا نانا رات کی تاریکی میں براق پہ بیٹھ کے اوپر جا سکتا ہے، اس کا نواسا اگر دن میں وہاں جائے کیا اعتراض ہے؟ کہتا ہے میں پریشان کہ مولا نے کیا فرمایا ہے۔ سردار تشریف لے گئے ہیں، مولا صادق مجھ پر ناراض ہوں گے۔ مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام اندر گئے، تھوڑی دیر بعد مولا صادق بھی باہر تشریف لائے۔ اب وہاں بہت سارے لوگ کھڑے ہیں۔ مولا صادق علیہ السلام نے لوگوں کو دیکھا، مومنین کو دیکھا، فرمایا اس سے تعجب کر رہے ہو، اس سے تعجب کر رہے ہو کہ میرا بیٹا آسمان پہ کیوں گیا؟ تو یاد رکھو ہم زمین والوں کے لیے بھی حجت ہے، آسمان والوں کے لیے بھی حجت ہے۔ یہ یہاں بھی کا ہادی ہے، یہاں کا بھی یہی ہادی ہے۔ گونج کے نعرہ سناؤ موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام کو۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلام۔ ہر منزل کے یہ ہادی، ہر مقام کے یہ ہادی۔ علی بن صالح تالقانی فرماتے ہیں
کہ میں چین گیا، واپسی پہ میری جو کشتی تھی تجارتی سامان سے لدی ہوئی، مچھلی نے اس کے ساتھ ٹکر ماری، ٹوٹ گئی۔ کہتا میں ایک تختے پر تیرتا رہا، توجہ ہے میری بات، تختے پہ تیرتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ تختہ کنارے لگا۔ کہتا ہے میں کنارے پہ اترا، جنگل ہے، جزیرہ ہے، سوچ رہا ہوں کہاں پہنچا، یہ جزیرہ کیسا ہے، اللہ جانے یہاں کون ہوگا، مجھ سے میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ کہتا ہے کہ میں نے بڑے ہولناک جانور کو دیکھا، وہ میرے آگے آگے چلا۔ کہتے ہیں مجھے بھی کشش پیدا ہوئی، میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ کہتا ہے کہ غار کے کنارے جا کر وہ رکا، جانور رکا، اندر سے آواز آئی، سالے گھبرا نہیں، سالے گھبرا نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں تیری کشتی ٹوٹ گئی ہے، اس کے پھٹے پھٹے جدا ہو گئے ہیں، اس کے تختے جدا ہو گئے ہیں، تو اتنے دن کا بھوکا پیاسا یہاں آیا ہے، اندر آ جا، تیرے کھانے کا میں ضامن ہوں۔ اسے باب الحواج کہتے، تیرے کھانے کا میں ضامن ہوں۔ کہتے ہیں میں اندر داخل ہوا تو اندر دیکھا تو میں حیران ہوا کہ سردار تشریف فرمائے، فرمایا مجھے پہچانا؟ کہتا مولا اس سفر نے، اس صعوبت نے مجھے بہت ہلکان کر رکھا ہے، نہیں پہچان پا رہا۔ حضرت فرماتے ہیں میں حجت ظاہر بھی ہوں، حجت باطن بھی ہوں، ظاہری حجت بھی میں، باطنی حجت بھی میں، پریشان نہ ہو، میں موسیٰ بن جعفر ہوں۔ کہ مولا آپ اس جنگل میں یہاں کون ہے جس کو ہدایت کر رہے ہیں؟ جب کہا نا یہ صحرا ہے، یہ جنگل ہے، یہ جزیرہ ہے، یہاں آپ کس کو ہدایت کر رہے ہیں؟ فرمایا انسانوں کے علاوہ بھی مخلوق ہے جو ہماری اطاعت کرتی ہے۔ ابھی تمہیں تمہارے دوستوں سے بھی ملاقات کراتا ہوں، لیکن پہلے کچھ کھا لے۔ کہتا اچانک میرے سامنے تاشت لگا، اس میں کھانا بھی ہے، پھل بھی ہے، دودھ بھی ہے، پانی بھی ہے۔ کہتا میں نے سیر ہو کے کھانا کھایا، ایسا کھانا میں نے کبھی کہیں نہیں کھایا تھا۔ میں بہت بڑا تاجر تھا، میں بڑا امیر آدمی تھا، ہر طرح کے کھانے کھانے والا تھا، لیکن ایسا کھانا میں نے نہیں کھایا جیسا موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کھلایا۔ کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کیسا کھانا ہے۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے میرے دل کے راز کو جانا۔ موسیٰ کاظم فرماتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کھانا زمین کا ہے، یہ وہ کھانا ہے جہاں سے مریم کے لیے کھانا آتا رہا۔ یہ عرشی کھانا، یہ عرشی کھانا ہے۔ کہتا ہے اتنے میں ایک اذان دینے والے نے اذان دی۔ جب اذان ہو چکی، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ غار روشن ہے، کھلی ہوئی ہے، بہت بڑا انبو ہے، بہت بڑی تعداد ہے جو وہاں موجود ہے۔ مولا نے جماعت کرائی، میں نے بھی پڑھی۔ کہتا ہے اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان سے خطاب کیا۔ توجہ ہے؟ موسیٰ کاظم علیہ السلام نے وہ جو لوگ وہاں جمع ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو
नहनु हुज्जतुल्लाह, हम अल्लाह की हुज्जत हैं ज़मीनों पर भी आसमानों पर भी। नहनु 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 ज़ातुल्लाहिल उलिया, हम अल्लाह की बुलंद तरीन ज़ात का नहीं देखना है तो ये नू बैठे हैं। कभी मैंने इब्राहिम के पैकर में तजल्ली दिखाई है, अगर देखना हो तो ये मेरे सामने हजरत इब्राहिम बैठे हैं। मौला तारफ कराते गए, मौला तारफ कराते गए, अचानक मौला अलैहिस्सलाम उठे, फरमाते तालकानी जरा पहचान, ये मेरा बाबा जाफर सादक है। गूंज के सलवात पढ़ो आले मोहम्मद। साले कहता है आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सादक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सबका तारुफ कराया और शख्सियत का तारुफ कराया। फिर मौला फरमाते हैं तूने वतन जाना है? कहता हाँ मौला मैंने वतन जाना है। हजरत ने इशारा किया, बादल उतरा, इशारा किया, बादल उतरा। जब बादल उतरा हजरत फरमाते हैं मेरे मेहमान को उसके घर पहुंचा। बादल कहता है इताअत गुजार हूं, ये इमाम का मकाम है। आज लोगों ने त्यारे के ज़रिए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए, हवाई जहाज़ के ज़रिए सफ़र किया। ये मूसा काज़म का मकाम है कि अपने सहाबी को बादल पे सफ़र करा दिए, बादल पे बिठाया मौला ने, फरमाया जा। कहता है बादल उसी जगह उतरा जो मेरे घर की गली थी। यह है इमाम मूसा काज़म, वली मुर्शद, हर मकाम पर हिदायत करने वाला। ये खुद भी हादी, इनके जिस्म अथर के साथ जो चीज़ मस हो जाए वो भी हादी होती है। रावी कहता है कि मैं, किताब का नाम है लिसान ज़ाकिरीन, उसमें ये रवायत। रावी कहता है कि हम हज के लिए जा रहे थे, हम रास्ता भटक गए। हमारे काफिले में एक आदमी है जिसे हम नहीं जानते, उसने कोई चीज़ अपने सीने से लगा रखी। उसने महसूस किया कि हम परेशान हैं। कहते हैं क्या मसला है? कहते हैं कि हम रास्ता खो गए, रास्ता भटक गए, सहरा में। जब हम रास्ता भटक गए हैं, वो एक तरफ हुआ। कहता है हमने देखा कि उसने सीने के साथ जो कपड़ा लगाया हुआ था उसको उठाया, चूमा, बोसा दे के कहता है या मुबारक ऐन तरीक, ए बरकत वाले बता रास्ता कहाँ है। बरकत वाले बता रास्ता कहाँ है। अब वो जो उसके हाथ में कपड़ा है, जो चीज़ है, उससे एक आवाज़ आई कि इस तरफ हो जाओ, चंद कदम के फैसले पर ही रास्ता है। कहते हैं जिस तरफ उन्होंने इशारा किया हम उधर गए तो रास्ते पे थे। का थोड़े चले, पानी ख़त्म हो गया। तवज्जो है, कुछ चीज़ें आपकी सुनी हुई हैं, कुछ चीज़ें वो हैं। पानी कुछ चीज़ें वो हैं कि जो आपके लिए शायद नहीं हों। कहता अब जब पानी ख़त्म हो गया फिर उसने महसूस किया ये परेशान है। क्या बात है? कहा जी पानी ख़त्म हो गया।
اور اتفاقیہ جو ہمارا راشن تھا وہ بھی نہیں ہے، نہ راشن ہے نہ ہمارے پاس پانی ہے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا پھر اس نے وہی رومال وہی کپڑا لیا، پھر یہی کہتا ہے کہ اے مبارک اے برکت والے بتا پانی کہاں ہے، کھانا کہاں ہے؟ پھر کہا پانی کہاں ہے، کھانا کہاں ہے؟ کہتا ہے پھر اندر سے آواز آئی بڑی فصیح کہ اس طرف ہو جاؤ، وہاں چشمہ بھی ہے، وہاں پھلدار درخت بھی ہیں، سیر ہو جاؤ گے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کہتا ہے اس نے جس طرف اشارہ کیا ہم ادھر گئے، وہ آدمی پھر ہمارے قافلے میں کہیں پھر گم ہو گیا، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ کہتا ہے ہم وہاں پر گئے، پانی کا چشمہ ہے، قسم قسم کے پھل ہیں، ہم نے پھل بھی کھائے، پانی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، مشکیزیں بھی بھر لیے۔ اب وہ بندے بھی اس میں شامل ہیں جو کئی بار کے حاجی ہیں، کئی بار کے حاجی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس رستے میں کوئی مشکیزہ نہیں، کوئی چشمہ نہیں دیکھا، ہم نے اس رستے میں کبھی کوئی اس طرح کی نخلستان نہیں دیکھا کہ جس میں پھلدار درخت بھی ہوں۔ یہ کیا چیز ہے؟ کہتا ہے پھر ہم آگے بڑھے، جب پھر ہم آگے بڑھے پھر ہمارے لیے کوئی مصیبت نازل ہوئی، پھر اس نے یہی کہا کہ مصیبت کو ہٹا دے، پھر مصیبت ہٹی۔ کہتی ہم جب کعبہ میں پہنچ گئے نا تو میں نے اس کو تلاش کیا، تلاش کر کے اس کے پاس آیا، میں نے بتا تیرا نام کیا ہے، بتا تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا نام عبداللہ بن صالح ہے۔ کہا یہ تیرے پاس کیا چیز ہے جو تیری مدد کر رہی ہے، تیری رہنمائی کرنے والی شے کیا ہے؟ اس نے کہا اس راز کو راز رہنے دو۔ کہتا ہے اس راز کو راز رہنے دو۔ کہ لیکن نہیں ہمیں بتا، اس کعبہ کی قسم ہے بتا یہ راز کیا ہے۔ جب کہا نا یہ راز کیا ہے، اس نے کہا یہ جو رومال ہے اس میں ایک شے ہے۔ کہا کیا ہے؟ سنو گے؟ اب سارے حاجی اس کی طرف گھیرے، اس کو لیا ہوا ہے، اس کو قسم دے رہے ہیں بتا یہ کیا راز ہے۔ اس نے رومال کھولا، رومال کے اندر میں ایک جوتی تھی، ایک جوتی ہے پھٹی ہوئی، ایک جوتی۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہ اسی جوتی نے رستہ بتایا۔ جاگو جاگو جاگو، بولی یہ مرشد کیا ہے؟ اسی جوتی نے رستہ بھی بتایا، اسی جوتی نے ہمیں کھانا بھی کھلایا، اسی جوتی نے پانی پلایا، اسی جوتی نے درندوں کا حملہ ہوا تو اس سے بھی بچایا۔ یہ جوتی ہے کس کی؟ کہا یہ جوتی ہے کس کی؟ وہ کہنے لگا کہ میں مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ مولا کی جوتی ٹوٹ گئی۔ حضرت نے فرمایا اس کو ذرا دور کر کے نا پھینک دے۔ کہتا ہے میں نے وہ پھینکی نہیں۔ جاگو جاگو جاگو۔ کہتا ہے میں نے وہ جوتی پھینکی نہیں۔ کہا کیا کیا؟ کہا میں نے وہ جوتی رومال میں لپیٹ کے محفوظ کر لی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کچھ دنوں بعد عبداللہ جوتی کدھر پھینکی؟ کہتا ہے مولا میں نے کوئی نہیں پھینکی، کوئی وہ پھینکنے کے قابل تھی۔ مولا کو وہ پھینکنے کے قابل تھی۔ وہ جوتی تو کائنات کی بادشاہوں کے تاج سے بھی افضل ہے۔ وہ تو بادشاہوں کے تاج سے بھی افضل ہے۔ کہا اچھا؟ کہا یہ وہ جوتی ہے، اسی جوتی نے ہدایت کی،
اسی جوتی نے پانی پلایا، اسی جوتی نے پھل دیے، اسی جوتی کے ذریعے ہدایت پائی، اسی جوتی کے ذریعے درندوں سے بچے، تو ہمارا وہ امام ہے جس کی جوتی بھی ہادی بن جاتی ہے۔ جس امام کی جوتی کا یہ مقام ہو، اس امام کا اپنا کیا شان ہے۔ حضرت ظافر جین مومنین جنات کی آمد کے لیے صلوات پڑھو۔ توجہ ہے؟ اسی سردار کی زیارت کے الفاظ، اسی مخدوم کی زیارت کے الفاظ ہیں، السلام علیکہ یا معدن الوحی المبین، اس پر سلام ہو جو وحی مبین کا معدن ہے۔ مصباح الظاہر کے الفاظ ہیں، اشہد انک الامام الہادی، میں گواہی دیتا ہوں آپ امام ہادی ہو، وہ ولی المرشد، آپ ہدایت کرنے والے ولی ہیں، وہ معدن التنزیل و صاحب التاویل، آپ تنزیل کے معدن ہیں۔ معدن کسے کہتے ہیں؟ معدن کہتے ہیں کان کو، جہاں سے کوئلہ نکلے وہ کوئلے کا معدن، جہاں سے نمک نکلے وہ نمک کا معدن، ایسے ہی ہے نا معدنیات، جہاں سے کوئلہ نکلے وہ کوئلے کا معدن، جہاں سے نمک نکلے وہ نمک کا معدن، جہاں سے ہیرے نکلے وہ ہیرے کا معدن، جہاں سے سونا نکلے وہ سونے کا معدن، اور جہاں سے وہی نکلے معدن التنزیل، یہ تنزیل کا معدن ہے موسیٰ بن جعفر۔ اللہ سلامت رکھے۔ معدن التنزیل، یہ ہے تنزیل کے معدن۔ زبور کی بھی تنزیل ہوئی، تورات کی تنزیل ہوئی، انجیل کی تنزیل ہوئی، قرآن کی بھی تنزیل ہوئی۔ قاضی صاحب ایسا ہی ہے نا؟ زبور کی بھی تنزیل ہے، تورات کی تنزیل ہے، انجیل کی بھی تنزیل ہے، زیدی صاحب قرآن بھی نازل ہوا۔ الفاظ ہے معدن التنزیل، اے موسیٰ بن جعفر آپ ہے تنزیل کے معدن۔ تو زبور نازل ہوئی ہے تو ان کے گھر سے، تورات نازل ہوئی تو ان کے گھر سے، انجیل نازل ہوئی تو ان کے گھر سے، قرآن نازل ہوا تو ان کے گھر سے۔ خواہ وہاں والا گھر ہے یا یہاں والا گھر ہو، وہ بھی انہی کا گھر ہے، یہ بھی انہی کا گھر ہے۔ ایک بار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ معلیٰ میں جناب جبرائیل آئے۔ صحابیوں نے پوچھنا شروع کیا، یا رسول اللہ اسے پوچھو نا یہ وحی کہاں سے لاتا ہے؟ میں کھوجی تھی یہ وحی کہاں سے لاتا؟ سردار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا بتائیں۔ جبرائیل پرواز کر کے، جبرائیل پھر نازل ہوا۔ اب جبرائیل کا جو آنا ہوتا تھا نا وہ براہ راست نہیں ہوتا تھا،
توجہ ہے. 18 روایات ہیں شیعہ سنی کتابوں کہ ایک مقام تھا مسجد نبوی میں، مقام جبرائیل. وہاں آ کر جبرائیل امین ٹھہرتے، اجازت مانگتے، پاک نبی اجازت دیتے، جبرائیل آ جاتے. اگر سردار اجازت نہ دیتے وہ واپس ہو جاتے. اب جبرائیل اس مقام پہ آئے، اجازت مانگی. فرمایا ابھی تم پوچھ رہے تھے نا کہ یہ مجھے پڑھانے آتا ہے، اگر یہ مجھے پڑھانے آتا ہے تو پھر اجازت کیوں مانگتا ہے؟ وہ جگہ کیا تھی؟ وہ جو مقام جبرائیل تھا وہ جناب امیر علیہ السلام کا، جناب سیدہ کے گھر کے چھت کا پرنالہ تھا. ان کے گھر کے چھت کا پرنالہ تھا. وہ پرنالے کے نیچے کھڑے ہو کے اجازت مانگتا تھا. لوگوں نے سمجھا پرنالہ ہے، میزاب ہے، پرنالہ ہے، بارش کے پانی کے نکاسی کا رستہ ہے. لوگوں نے پرنالہ سمجھا کہ بارش کے پانی کے بہنے کی جگہ ہے، لیکن وہ پرنالہ نہیں تھا. چپ ہو گئے ہو. لیکن وہ عام پرنالہ، وہ عام پرنالہ نہیں تھا، وہ علم کا پرنالہ تھا، وہ عرفان کا پرنالہ تھا، وہ ایقان کا پرنالہ تھا، وہ تنزیل کا پرنالہ تھا، وہ تعویل کا پرنالہ تھا. وہ عام پرنالہ نہیں تھا. جبرائیل جس پرنالے کے نیچے کھڑے ہوتے تھے وہ علم ہی علم کا پرنالہ تھا. سردار نے اجازت دی. آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صحابیوں نے سوال کیا تھا تیرے سامنے کہ وہی کہاں سے لاتا؟ کہتا ہاں مولا وہی بتانا چاہ رہا ہوں. توجہ ہے؟ جو پوری توجہ سے سن رہا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مقام سدرہ پر جہاں میری انتہا ہوتی ہے وہاں ایک تاکچہ ہے، اس سے آواز آتی ہے، جھروکا ہے، کھڑکی ہے، اس سے آواز آتی ہے، میں سن کے آ جاتا ہوں. فرمایا کبھی اس کے پار بھی دیکھا ہے؟ کہتے مولا نہیں، پار نہیں دیکھا. حضرت فرماتے اب جا پار دیکھ. یہ کہا کہ اب جا پار دیکھ. جبرائیل نے پرواز کی. سردار نے اپنے سر سے امامہ اتارا، کھولا، آدھا علی علیہ السلام کی گود میں ڈالا، ایک پلے سے لے کے سر پہ باندھنا شروع کیا کھڑے ہو کے. اب جبرائیل واپس آئے تو جبرائیل گھبرائے ہوئے تھے، جبرائیل کانپ رہے، پریشان ہیں. حضرت فرماتے ہیں جبرائیل کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ کہا مولا آپ نے حکم دیا کہ جا کر دیکھ. میں نے اس کھڑکی کے پار دیکھا تو انوار کی ضیاباری تھی، نور کا جھمگٹا تھا. میں نے انوار کی ضیاباری میں، نور کے جھمگٹے میں جب غور سے دیکھا جیسے آپ کھڑے یہاں امامہ باندھ رہے ہیں، جیسے آپ یہاں امامہ باندھ رہے ہیں ایسے وہاں امامہ باندھ رہے تھے. جیسے یہاں علی موجود ہے علی وہاں بھی موجود تھے. یا رسول اللہ کیا راز ہے؟ فرمایا اپنے استاد سے پوچھ. اس وقت مولا امیر فرماتے ہیں انا الذی، میں وہ ہوں، انا مرسل الرسل و منزل الکتب، میں وہ علی ہوں جس نے کتابوں کو نازل کیا ہے اور نبیوں کو نبوتیں دی ہے.
نبیوں کی نبوتیں ان کی عطا ہے۔ جب حضور معراج پہ گئے تھے نا، کل شب معراج ہے، بڑے لوگ معراج شریف پڑھیں گے، مسجد سے جا رہے ہیں معراج شریف پڑھنے۔ معراج شریف کی بس ایک چیز، باقی معراج میں نے کل پڑھنی ہے اپنے بیت الزہرا میں۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ کل انشاءاللہ مغرب کے فوراً بعد بیت الزہرا میں ہمارے بارگاہ میں مجلس ہے، میں نہیں پڑھنا صرف، اور پھر تابوت پاک برآمد ہوگا، ایک سنگت ہے جو ماتمداری کرے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب تشریف ضرور لائیں، کیونکہ وہ ادھر ہمارا بائیکاٹ ہے کہ ہمارا کوئی عقیدہ صحیح نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بڑی سختی، حیدری، البلا للولا، جہاں علی کی ولایت ہوتی ہے وہاں بلائیں ہوتی ہیں۔ بڑی تکلیف ہے، اذیت ہوتی ہے مجھے، بڑے بڑے علماء ذاکرین بلاتا ہوں، آگے 10-12 بندے بیٹھے، تکلیف۔ بہرحال یہ میرا اور امام کا رابطہ ہے، جیسے وہ چاہیں گے ایسے، نوکری کے نخرے کے، ہم نے تو وہ کرنا ہے جو سرداروں نے کہا ہے۔ صلوات پڑھ بس ایک معراج کی روایت، شیعہ کی تفسیر برہان میں، تفسیر البصائر میں یہ روایات موجود۔ اہل سنت کی کتاب ہے عبداللہ نیشاپوری کی تفسیر غرائب القرآن، تفسیر غرائب القرآن۔ تفسیر غرائب القرآن میں ہے کہ یہ جو قرآن کی ایک آیت ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، ہم نے جتنے نبی بھیجے، اے نبی ان سے سوال کر، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، جو تجھ سے پہلے رسول بھیجے ہیں ان سے پوچھ یہ رسول کیسے بنے۔ علامہ نیشاپوری غرائب القرآن میں لکھتے، علامہ بہرانی نے تفسیر برہان میں فرمایا، جب نبی جماعت کرا چکے خالق کی آواز آئی کہ اے میرے حبیب آدم علیہ السلام سے عیسیٰ تک سارے نبی جمع ہیں، اب ان سے سوال کر۔ اب نبی علیہ السلام نے سوال کیا، یا معاشر الانبیاء لما بعثتم، اے نبیوں بتاؤ تم نبی کیسے بنے۔ یا معاشر الانبیاء لما بعثتم، آدم بتا تجھے نبوت کیسے ملی، نوح بتاؤ نبی کیسے بنے، ابراہیم بتائیں آپ نبی کیسے بنے، موسیٰ بتائیے نبی کیسے بنے، عیسیٰ آپ بتائیں نبی کیسے بنے، اے نبیوں بتاؤ تمہیں نبوت کیسے ملی۔ اب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے یک زبان ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، آپ کی رسالت کا اقرار کیا، اور جب علی کی ولایت کا اقرار کیا تب نبوت ملی۔ تو جب علی کی ولایت کے بغیر نبیوں کو نبوت نہیں ملتی۔ یہ جنت کے شوق لیے جا رہا ہے۔ علی کی ولایت ہی بتانی تھی کہ نانے کے ذری پر قرآن پڑھ رہا تھا۔ ایک روایت ہے کہ موسیٰ کاظم علیہ السلام سرانے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، جیسے سردار نماز کی حالت میں تھے ایسے ہی گرفتاری تھی۔
باہر آئے. سردار فرماتے ہیں گھر میں میری بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے مجھے کچھ وقت دو، میں جا کر ان سے ودا کروں. ہارون رشید کے سپاہی کہتے ہیں کوئی ضامن ہے؟ رونے والوں جب کہا نا کوئی ضامن ہے، موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مدینے کے بازار میں نگاہ ڈالی، کسی نے ضمانت کے لیے آگے نہیں بڑھا. ایک یہودی آگے بڑھا ہے، اس کی دکان پر اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے جس کا نام زکیہ ہے. زکیہ کہتی ہے بابا ان کی 18 بیٹیاں ہیں، ان کو قید کیا جا رہا ہے، بابا ان کی ضمانت دے دینا. موسیٰ کاظم علیہ السلام یہودی کو کہتے ہیں یہ جو میری بیڑیاں نا ان پہ کپڑا دے دے. دروازے پر آئے، سردار نے کونی سے دروازے کو کھولا، بیٹیاں کھڑی ہیں انتظار کر رہی ہیں بابا آئے گا. بیٹیاں آگے بڑھی، موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان کے سر پہ پیار کرنا شروع کیا. شہزادیاں کہتی ہیں بابا ہاتھ کیوں نہیں پھیرتے، یہ آپ کے ہاتھوں میں وزن کیا ہے؟ موسیٰ کاظم فرماتے ہیں یہ سید سجاد کا ورثہ ہے، اسے زنجیر کہتے ہیں. بیٹیاں اور قیدیوں کے زنجیر ان کی وفات کے بعد اتار دیے جائے، تیرے بابے کے زنجیر نہیں اتارے جائیں. سردار قید میں ہے، قید خانہ عام قید خانہ نہیں تھا. آپ مولا کی زیارت آپ نے پڑھے ہوگی، اس زیارت کے الفاظ ہیں اس پر سلام ہو جسے ایک گہرے گڑھے میں قید کیا گیا. اور وہ گڑھا کیسا تھا؟ وہ ایسا قید خانہ ہے جس میں کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ ایسا قید خانہ ہے جس میں ہر طرف سے سلاخیں لگی ہوئی ہیں. موسیٰ کاظم علیہ السلام نے 14 سال رکوع میں گزارے، اور ان حرامزادوں کا قانون تھا، طریقہ تھا، یہ ہر روز گرم پانی اس گڑھے میں گراتے، ہر روز گرم پانی اس گڑھے میں گراتے تھے. مولا کو اذیت. 25 رجب کی رات کو جب ظہر ہو گئی تھی نا، مولا امام رضا علیہ السلام قید خانہ میں تشریف لائے. زنجیر پہ ایک طرف ہاتھ مارا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کے. مولا رضا کہتے ہیں بابا یہ جو سلاخیں ہیں یہ خون کیوں لگا ہوا ہے، یہ خون کیسا ہے؟ جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک جملہ کہا ہے، علامہ حسین بخش صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے. موسیٰ کاظم فرماتے ہیں ہارون رشید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ہے، ایک سپاہی آتا ہے صبح مجھے 100 درے لگاتا، ماتم کر ماتم، صبح کے 100 درہ مارتا ہے، شام کو دوسرا حرامی آ کے 100 درہ مار. جس سردار کو روزانہ 14 سال 200 درے مارے، حساب خود جا کے کر لینا اپنے کیلکولیٹر پہ. 14 سال، صبح بھی 100 درہ مارا گیا، شام کو بھی 100 درہ مارا گیا. اس لیے تو مولا فرماتے ہیں اس پر سلام ہو جس کا گوشت ختم ہو گیا. منزل بڑھاؤ، ماتم شروع کرو، ماتم کرو. زہرا کے بیٹے کا ماتم، شاہ کربلا کے پوتے کا ماتم ہے، عام ماتم نہیں ہے، موسیٰ بن جعفر کا عظیم ماتم ہے. جب مولا زندان میں تھے، زندان سے باہر نکالا گیا ایک بار.
سندی بن شاہک حرامزادہ ایک کاغذ لے کر آیا، کاغذ لا کے کہتا ہے موسیٰ بن جعفر یہاں لکھ دو کہ تم اپنی موت مر رہے ہو۔ جب کہا نا یہاں لکھو اپنی موت مر رہے ہو، موسیٰ کاظم فرماتے ہیں ہم سچ بولنے والے ہیں، ہم صادق ہیں، میں جھوٹ نہیں لکھ سکتا۔ یہ دیکھ رہا ہے میری ہتھیلیوں پہ سیاہی کا نشان، یہ تیری زہر کا ہی تو نشان ہے۔ اب سندی کہتا ہے میں وہ ظلم کروں گا جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ اس حرامزادے نے لوہار کو بلایا، ایک میخ گرم کر کے لگائی، موسیٰ کاظم کی ہتھیلیوں پہ میخیں لگائی گئی۔ اب جس غلیچے میں پڑے تھے مولا بوریا پہ، اس بوریے میں لپیٹ کے حرامزادوں نے پھر درے مار۔ ماتم کرو جتنا ماتم کر سکتے ہو۔ سردار کی شہادت ہو گئی۔ اب سحری کے وقت اعلان ہو رہا تھا ایک پردیسی فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ کسی نے اٹھانا ہے، اٹھا لے۔ 4 مزدور آئے، 4 مزدوروں نے جنازہ اٹھایا۔ آگے ایک بے غیرت ڈھڈورچی ہے جو اعلان کر رہا ہے شیعوں کا امام مر گیا ہے، جس نے انتقام لینا ہے لے لے۔ اللہ کی قسم اتنے پتھر شام میں نہیں مارے گئے، اتنے پتھر شام میں نہیں برسائے گئے، اتنے پتھر کوفہ میں نہیں برسائے گئے جو موسیٰ بن جعفر کے جنازے میں مارے گئے۔ جنازہ اٹھا کر لائے پلے بغداد پر۔ جنازہ پلے بغداد پر آیا، حرامزادوں نے جنازہ رکھا۔ ایک عورت آئی ہے، پوچھتی ہے یہ کس کا جنازہ ہے؟ کاشیوں کے امام کا، موسیٰ کاظم کا جنازہ ہے۔ لوگ چلے گئے، کچھ بے غیرت پتھر مسلسل مار رہے ہیں۔ اتنے میں ایک مومن آیا، وہ پوچھتا ہے کہ اے خاتون یہ کس کا جنازہ ہے؟ تیرے گھر میں کسی کے، تیری اولاد میں سے، تیرے شوہر کا یا تیرے بھائیوں کا جنازہ ہے؟ اب اس نے ایک جواب دیا ہے، بستر پر بھی روتے رہو گے۔ توحہ کہتی ہے اگر میرا رشتہ دار ہوتا اس کا جنازہ گھر میں ہوتا، اگر میرا رشتہ دار ہوتا اس کا جنازہ گھر میں ہوتا۔ کہا یہ پھر کس کا جنازہ ہے؟ کہا یہ زہرا کے بیٹے جعفر کے بیٹے کا جنازہ ہے، یہ موسیٰ کاظم کا جنازہ ہے۔ مولا کے پاؤں کو چوم کے کہتے سردار ہمیں بتاتے، میں اب رونے والی لے کے آتا۔ ابھی اس نے یہ کہا تھا، اتنے میں پلے بغداد کے نیچے سے آواز آئی ایک طرف ہو جا۔ توحہ کیسے پوچھتا ہے یہ کس کی آواز ہے؟ توحہ کہتی ہے جڑی ٹردیاں رکھتی ہے ہاتھ پاسے تھے، جڑی ٹردیاں رکھ دیے ہاتھ پاسے تھے، معلوم تھی دے زہرائے کوئی شام دی قیدر زینب ہے۔ ماتم کرو ماتم، ہائے موسیٰ کاظم، ہائے موسیٰ کاظم، ہائے موسیٰ کاظم، ہائے غریب، ہائے پردیسی۔